بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو پر تبصرہ۔ جناب محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم یزید کے اتنے چاہنے والے ہو تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر یزید اور اہل یزید کے ساتھ کرنا۔ ہماری تو یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمارا حشر مولا حسن حسین اور مولا علی کے ساتھ کرنا۔ یہ محمد علی مرزا صاحب کی خواہش آپ نے فرمایا۔ آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین۔ تبصرہ۔ علی بھائی شخصیت پرستی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ قرآن کی بھی تکفیر کر ڈالی، قرآن کی بھی تکفیر کر ڈالی۔ شخصیت پرستی ایسا ہی انسان کو حد سے گزار دیتی ہے۔ کسی بھی شخص کے متعلق ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اب ذرا غور سے سنیے گا، کسی بھی شخص کے متعلق ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے نام لے کر کہ وہ جنتی ہے۔ ایون اپنے متعلق بھی نہیں۔ سب سے زیادہ انسان اپنے متعلق جانتا ہے، اپنے متعلق بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو شے ہی کچھ نہیں ہیں، ہم تو شے ہی کچھ نہیں ہیں۔ قرآن نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، کیا کہلوا رہا ہے؟ سنیے، کہتا قل لا ادری ما یفعل بی ولا بکم 46/9۔ قل آپ کہہ دیجئے لا ادری میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، ما یفعل بی ولا بکم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا مستقبل میں اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ نہ میں اپنے ساتھ کے بارے میں جانتا ہوں کیا ہوگا، نہ تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ 46/9 معلوم ہوا کہ مستقبل میں اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا ان کو نہیں معلوم۔ یہ ہماری اس ذہنیت کو توڑنے کے لیے، ہماری اس ذہنیت کو توڑنے کے لیے کہ ناموں کے ساتھ ریمارکس دینا بند کر دیں، ناموں کے ساتھ ریمارکس دینا بند کر دیں، گریز کیا جائے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی۔ نہ جہنمی کہا جائے کسی کو، نہ جنتی کہا جائے۔ جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو ریمارکس دینا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ساری بات ہی ختم ہو گئی جب نبی سے کہلوا دیا کہ لا ادری ما یفعل بی، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ کون کس کے متعلق جانتا ہے پھر؟ لیکن آپ جانتے ہیں مرزا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ حسن حسین اور علی کے ساتھ کیا ہوگا، اسی لیے آپ اپنا حشر ان کے ساتھ کروانے کے خواہش مند ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں۔ مسٹر علی اپنے اقوال زرعی کو کبھی قرآن کے ترازو پہ بھی تول لیا کریں۔ اور میں صرف محمد علی مرزا کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے۔ سب کا حال ان سے بھی کیا گزرا ہے، سب کا حال ان سے بھی کیا گزرا ہے۔ قرآن کی روح سے بہترین حشر کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ سن لیجیے۔ قرآن کی روح سے کہتا ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین 4/69 کہ بہترین لوگ ہیں یہ۔ حسن اولئک رفیقا، کتنے بہترین ساتھی ہیں یہ جن کے ساتھ حشر ہو کسی کا۔ 4/69 انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان صفات کے حاملین کے ساتھ، نام کے ساتھ نہیں۔ نام کو تو روا رکھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، نام کی تو بات ہی نہیں کرتا، نام کے ساتھ نہیں، صفات اور عہدے کے ساتھ ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو شخصیت پرستی میں قرآن کی آیت بھی نظر نہیں آئی، یہ آیت قرآن کی نظر نہیں آئی کہ اپنا حشر ان کے ساتھ کروا لیتے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، اللہ نے اپنے دین میں شخصیات کا دخل رکھا ہی نہیں ہے۔ سارا ٹوٹل جعلی کام ہو رہا ہے یہ 1250 سال سے۔ اتنے وثوق سے بات کر رہا ہوں، اور جو چاہے مجھ سے تحریری مذاکرہ کر لے، جو چاہے، میں چیلنج کر رہا ہوں کھلا۔ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نو نیور ایٹ آل۔ یہ سارا مجوسی جال ہے اور مجوسی چال ہے۔ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اصحاب کے نام، اہل بیت کے نام، ازواج نبی کے نام۔ نبی
نبی بننے سے پہلے پہلے جتنی آپ کی بیویاں تھیں، وہ جتنی بھی تھیں سب وہی تھیں. اس کے بعد کوئی بیوی آپ کی نہیں بنی. نبی بننے کے بعد کوئی بیوی نہیں. نبی کے بعد آپ کو نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے. نکاح کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پھر قوم کی لڑکیاں تو آپ کی بیٹیاں بن گئیں. 33/6 33/6 کے مطابق آپ کی بیویاں پوری قوم کی ماں ہیں اور آپ ان کے باپ. کیسے نکاح کریں گے؟ سارا جعلی کام، ٹوٹل جعلی کام. حضرت عائشہ کی عمر کے اوپر بحثیں چل رہی ہیں. 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں ودائیگی، اور یوں اور ہو جاتا ہے اور نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی نکاح کر ہی نہیں سکتے. کس نے کہہ دیا نکاح کر لیے؟ پھر آپ کہیں گے کہ اما عائشہ کو اور اتنی ساری ازواج مطہرات جو حدیثیں بھری پڑی ہیں، یہ تو سارا کا ہے ہی کام جعلی. سارا نکاح کر ہی نہیں سکتے. 33/6 اٹھا کر دیکھ لیجیے. نبوت کے دور میں جتنی شادیاں تھیں، جتنی شادیاں رچانے کا روایات ہے، سب کے سب جعلی ہیں. نہ کسی عائشہ سے، نہ کسی حفصہ سے، نہ کسی زینب سے کوئی شادی وادی نہیں. مرزا جی حقیقت کی دنیا میں آئیے. بہت کھیل تماشے ہو گئے. حق بیان کیجئے. یہ جان اللہ کی امانت ہے. بڑی سخت باتیں کر رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. یہ جان اللہ کی امانت ہے. حق کے راستے میں جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی سعادت تو کوئی ہے ہی نہیں. مرنا تو ویسے بھی ہے نا. یہ دور ہم پہ بھی گزرا ہے جناب، ہم پر بھی گزرا ہے. جس سے آپ گزر رہے ہیں نا، ہم اس سے گزر چکے ہیں. اچھل کر روایات بیان کرنا. بازار میں یہ آیا ہے، ابی شیبہ میں یوں آیا ہے. ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ روایت تو شیخین کی شرط پر درست ہے. دھواں دار بحثیں چل رہی ہیں، حدیثیں ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی ہیں. رجال پر مباحثہ، یہ راوی تو ثقہ نہیں، اس پر تو کلام ہے. ارے نہیں بھائی، دیکھو فلاں نے اس کی توثیق کی ہے. ٹھنڈے دل سے سوچا کہ یار یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ راویوں کے سہارے کھڑا ہے کیا اسلام؟ ذرا ٹھنڈے دل سے جب قرآن پر غور کریں گے سب کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ پہلے شروع میں ہی اس نے کہہ دیا، جب ہم نے ہدایت مانگی تھی نا اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر سورہ فاتحہ کے اندر، اس نے فوراً ہمیں ہدایت کر دی کہ کرنا کیا ہے. اگلے ہی چیپٹر کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ جناب ایک کتاب، اکیلی کتاب، خاص کتاب، جس ایک کتاب میں شک کی گنجائش نہیں. تو باقی کتابیں تو مشکوک ٹھہری. اگر یہ کہا جائے کہ باقی کتابیں بھی غیر مشکوک ہیں، جسٹ لائک قرآن، تو قرآن کا اعجاز ہی ختم ہو گیا، انفرادیت ہی ختم ہو گئی. اس کا یہ کہنا کہ یہ ہے ایک کتاب، یہ تو بات ہی چھوٹی ہو گئی. پھر شروع میں قرآن کو جھٹلا دیا آپ نے، یہ سمجھ کر کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے کتابیں درست ہیں، ان سے ہدایت لی جا سکتی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے ہدایت لینے کے لیے بھی ایک ہی کتاب ہے، لا ریب بھی ایک ہی کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت اس کتاب میں ہے. آپ نے جھٹلا دیا اس کو. راویوں کے سہارے کھڑا ہے کیا اسلام؟ اقبال کے الفاظ میں سنیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. قرآن نے تو شخصیت کا دخل رکھا ہی نہیں ہے، کہاں سے لے آئی؟ اقبال ہی کہتا ہے بڑے عزم سے چلنے والا مسافر یقین سے چلا اور پہنچا گما تک. جب کوئی اہل علم روایت کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو بڑا پر یقین ہوتا ہے. جو آگے بڑھتا ہے سب گمان ہی گمان، سب گمان ہی گمان، یقین کا شائبہ تک نہیں ہے وہاں پر. چلیے بہت ہو گیا، پھر انشاءاللہ بات ہوگی. والسلام اے انصاری.